نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ لیسا نہیں، برا نیکی، ان کے، تو ولو تم کر لو، وجوہکم اپنے منہ، اپنے چہرے، قبالا طرف، مشرقی مشرق، وا اور مغربی مغرب، ولیکنہ اور لیکن، برا نیکی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وا اور الیومی دن، آخری آخرت کا، وا اور ملائکتی فرشتے، وا اور الکتاب کتابی کتاب، والنبیین اور نبی یعنی انبیاء، وا اور آتا اور دے، مالا مال، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ دار، وا اور یتاما یتیموں، وا اور مساکین اور مسکینوں، مساکین یعنی کہ جمع اس کی آتا ہے، وا اور وابن السبیل اور مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور گردنوں میں، واقام اور قائم کرے، الصلاۃ نماز، وا اور آتا ادا کرے، زکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدے اپنے عہد، اذا جب عاہدوا وہ وعدہ کرے، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی میں بسائی سختی، وا اور ضرائی تکلیف، وحینا اور وقت باسی جنگ، اولئک یہی لوگ، الذین وہ جو کہ صدقوا انہوں نے سچ کہا سچ بولا، اور اولئک اور یہی لوگ، ہم وہ متقون پرہیزگار ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ صرف نیکی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں نہیں، حقیقتاً نیکی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والے جو لوگ مال کے محبوب ہونے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کریں، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اپنے وعدے پورے کریں، تنگ دستی اور لڑائی کے وقت صبر کریں، یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اب دیکھیے گا جو ٹاپک چل رہا ہے ہمارا، اس سے کنیکشن اس آیت کا۔ پہلی آیت میں حق چھپانے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے دنیا کمانے کی سزا بیان کرتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ نہ ماننا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، ایک خدا کا انکار کرنا اور مسائل کو چھپانے کا بنیادی سبب باہمی اختلاف کا نتیجہ ہے۔ یہ رویہ اور سوچ سراسر نیکی کے خلاف ہے۔ حقیقی نیکی کے اعمال یہ ہیں کہ یہود و نصارہ وقفے کے بعد قبلہ کی بحث چھیڑتے تاکہ مسلمانوں کو رسمی اور لفظی بحث میں الجھایا جائے، حالانکہ تحویل قبلہ کے ابتدائی احکامات میں واضح کر دیا گیا تھا کہ اس پر اعتراض نہ کرنا اور اس بحث میں الجھنا بے وقوفوں کا کام ہے، کیونکہ مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسے اختیار ہے کہ وہ جس طرف چاہے تمہیں رخ کرنے کا حکم صادر فرما دے، حکم دے دے۔ اب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ نیکی کی روح اور حقیقت صرف یہ نہیں کہ آدمی اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لے، یہ تو نیکی کی روح تک پہنچنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اور راستہ تمہارے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے، اسے اختیار کرو اور یاد رکھو کبھی راستے اور طریقے منزل نہیں ہوا کرتے۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ ان راستوں اور طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی جائے۔ الفاظ کے گورکھ دندوں میں الجھنے اور ظاہری طریقوں پر اکتفا کر لینے سے مقصود حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اسی فلسفہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا اسلام کے ظاہری ارکان باقی رہ جائیں گے۔ سنن البحقی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کی تلاوت رسم کے طور پر کی جائے گی، ان کی مساجد تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کی چھت تلے شریر ترین لوگ ہوں گے، انہی سے فتنہ ظہور پذیر ہوگا اور انہی کی طرف لوٹ جائے گا۔
اس آیت میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا ہی نیکی نہیں، بلکہ نیکی کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فرمان پر ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ آخرت میں ان کے بارے میں جواب طلبی ہونے والی ہے، پوچھا جانے والا ہے، حساب مانگا جائے گا اور بالاخر یہ دن برپا ہو کر رہے گا۔ ملائکہ پر اس طرح ایمان لایا جائے کہ وہ خدائی نظام، حکومت کے تابع فرما اہلکار، ہمارے نگران اور صبح شام ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ لکھ کر اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ انبیاء کی ذات اور خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر ایمان لایا جائے، مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، چاہے تم امن اور خوشحالی میں ہو یا بدحالی اور حالت جنگ میں۔ گویا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہی قول کے سچے سمجھے جائیں گے۔ یہی لوگ در حقیقت نیکوکار اور پرہیزگار ہیں۔ اس فرمان میں کتاب مبین کی ابتدا سے لے کر اب تک جو احکامات بیان ہوئے ہیں، اعتقادات، عبادات، معاملات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ ان احکامات کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر بیان ہوگی۔ یہاں قرآن کے اتباع میں اجمال پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اس آیت میں کون سے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور انبیاء پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مقامات پر خرچ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، عہد کی پاسداری، جہاد اور مخدوش حالات میں، مشکل حالات میں صبر کرنے والے سچے، نیک اور متقی لوگ ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 178۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یہاں پر جو ہے وہ دیکھیے گا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا، علیکم تم پر، قصاص قصاص، فی القتل مقتولوں میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثی اور عورت، بالانثی عورت کے بدلے، فمن پس جسے عوفیہ معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من سے، اخیہ اس کا بھائی، شیئن کچھ، فاتباع تو پیروی کرنا، بالمعروف مطابق دستور، واداء اور ادا کرنا، الیہ اسے، بإحسان اچھا طریقہ، ذالک یہ، تخفیف آسانی، من سے ربکم تمہارا رب، وا اور رحمت اور رحمت، فمن پس جو اعتدی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے گا۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بلائی کے ساتھ اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے اسے دردناک عذاب ہے۔ ہم پچھلی جو آیات ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں کہ متقین کی صفات میں یہ بات بھی شامل ہے اور ہونی چاہیے کہ معاشرے کو جرائم سے بچانے کے لیے وہ اسلام کا حدود و قصاص کا نظام نافذ کریں۔ یہی سمجھداری، تقوی کا تقاضا، اور اسی طرح سے ہی جرائم سے بچا جا سکتا ہے۔ آگے ہم اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نظام عدل سے پہلے دنیا میں قانون کے وجود اور اس کے نفاذ میں کئی قسم کے اختلافات، تضادات اور امتیازات پائے جاتے تھے۔ یہودیوں کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اس کے ہاں کمزور کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں۔ ان کے برعکس انجیل کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو اس سے بدلہ لینے کے بجائے اپنے چہرے کا
دوسرا رخ پیش کر دینا چاہیے۔ اسی طرح یہود میں سختی ہی سختی اور عیسائیت میں نرمی ہی نرمی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اسلام نے دونوں قسم کی فلسفی کے درمیان راستہ اختیار کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو عمدن قتل کرتا ہے تو مقتول کے وارثوں کو 3 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حق دیا گیا ہے، یعنی کہ مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے جو وارث ہیں ان کو 3 آپشن دیے گئے ہیں اسلام کی طرف سے۔ اس کے لیے حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو ایسا ماحول فراہم کرے جس میں وہ تینوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ پر کوئی دباؤ محسوس نہ کرے۔ یعنی جو اس وقت کا حاکم ہوگا اسے چاہیے کہ وہ ایسا قانون بنائے، جو بھی دور چل رہا ہے کہ ایسا قانون بنائے اور سختی کرے کہ جو مقتول کے وارث ہیں، جو قتل کیا گیا بندہ ہے اس کے پچھلے لوگ جو وارث ہیں اس کے خاندان والے، ان کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس سے وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ تینوں آپشنوں میں سے کوئی ایک آپشن بغیر دباؤ کے کر لیں، قبول کریں۔ نمبر 1 کیا آپشن ہے؟ وہ سارے تینوں کیا ہے؟ نمبر 1 قتل کے بدلے قتل، یعنی کہ اگر ایک قتل ہوا ہے اور وہ قتل ثابت ہو گیا ہے تو مقتول کے ورثاء کو آپشن ہونا چاہیے کہ وہ قتل کے بدلے قتل کر سکتے ہیں، یعنی جس فیملی نے قتل کیا ہے اس فیملی کا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو۔ نمبر 2 ہے قتل کے بدلے دیت، یعنی جسے کہتے ہیں اس کا بدلہ کون سا بلا؟ مال کے ساتھ دیت کہتے ہیں اس کو۔ قتل کے بدلے دیت دینا، یعنی مال دینا، مال جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ طے کریں گے ہمیں اتنا مال دیا جائے پھر ہم معاف کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے قاتل کو معاف کرنا، کہ اللہ کی رضا کے لیے قاتل کو معاف کر دینا۔ یہ تینوں آپشن میں سے جو ہے وہ ایک آپشن فیملی جو ہے ان کی مقتول کی وہ سلیکٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں راسخ ہونی چاہیے کہ یہ کام عدالت یا ذمہ دار اتھارٹی کے ذریعے ہونا چاہیے، ورنہ اچھے ثمرات کی بجائے، یعنی کہ اچھے نتائج کی بجائے مضرات کا زیادہ خدشہ ہے، نقصان کا زیادہ خدشہ ہے۔ حکومت کی یہ ذمہ داری کتب علیکم کے الفاظ میں مضمر ہے، جس کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورثاء کے لیے مجرم کو از خود سزا دینے کی اجازت نہیں دی۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ایسے آدمی کے متعلق کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاتا ہے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ تو آپ اسے قتل کر دیں گے یا وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعان کے متعلق آیات نازل فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تیری اور تیری بیوی کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے لعان کیا، اور لعان کیا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو پڑھایا ہے۔ لعان کیا، پھر دونوں نے لعان کیا، بیوی نے بھی اور شوہر نے بھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، یعنی حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ لعان کرنے والوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے۔ وہ عورت حاملہ تھی، اس کے خامد نے اس کے حمل کا انکار کیا، پھر اس کا بیٹا اس عورت کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ پھر میراث میں یہ طریقہ جاری کیا گیا کہ وہ اس کا وارث بنے گا اور وہ اس کی وارث بنے گی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی لعان جو ہوتا ہے نا، وہ میاں اور بیوی قسم کھاتے ہیں ایک طرح سے کہ میں جو ہوں، میاں بھی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں میری بیوی جھوٹی ہے، میں سچا ہوں میری بیوی جھوٹی ہے، اور اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو، اور بیوی بھی اس طرح کہتی ہے کہ مجھ پر تہمت لگی ہے میں سچی ہوں، مجھ پر تہمت لگائی میرے شوہر نے میں سچی ہوں، اور اینڈ پہ کہتی ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو، اور اس طرح سے مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ اس طرح سے لعان کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ شوہر کے بجائے بچے کو، اگر وہ بیوی حاملہ ہوتی اور اس کے بچے کو جو ہے وہ ماں سے منسوب کیا جاتا، اور ماں کو بچے سے منسوب کیا جاتا تھا، باپ سے منسوب نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر وہ باپ انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں، آنے والا بچہ میرا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ماں کو بچے سے اور بچے کو ماں سے منسوب کرتے تھے۔ یہ فیصلہ ہوا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جہاں تک پہلی اقوام کے قانون کی تنقید کا تعلق ہے، انہوں نے قانون کو موم کی ناک بنا رکھا تھا۔ کیسے بلا؟ کہ حسب ضرورت جس طرف چاہا اس کا رخ موڑ دیا۔ اگر بڑے آدمی سے جرم سرزد ہوتا تو ان کی کوشش ہوتی کہ اس پر قانون کا اطلاق نہ ہونے پائے، یا اس کے بدلے اس کے غلام کو سزاوار ٹھہرایا جاتا۔ کوئی غیر مؤثر آدمی یعنی کہ غریب آدمی، کمزور آدمی جرم کرتا تو اس پر قانون کا شکنجہ اس طرح کس دیا جاتا کہ نکلنے نہ پائے کی فضا پیدا کر دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عملی تضاد کے بھیانک نتائج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی اقوام اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ وہ عدل نہیں کرتی تھی، انصاف نہیں کرتی تھی۔ اس سلسلے میں
صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش میں اس مخزومی عورت کے متعلق بڑے فکر مند ہوئے کہ قریش جو ہے نا، مخزومی عورت ہے، اس کے بارے میں بڑے فکر مند ہوئے جس نے اس عورت نے چوری کی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول سے کون بات کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام اسامہ بن زید کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے رسول کا محبوب ہے۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے عرض کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کرتے ہو؟